سناٹا، ٹھنڈی ہوا اور ایک دریا کا تنہا کنارہ۔ اچانک دور کہیں گھوڑوں کی دھم دھم کی آواز آتی ہے۔ دھول کا ایک بڑا بادل جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اور پھر ایک نوجوان سلطان زمین میں اپنی تلوار کو گاڑ کر گہری سانس لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پورا ماحول لال ہو چکا، جلتی بستیاں، چیختے ہوئے لوگ اور ایسی فوجیں جو ہوا کی طرح سب کچھ نگل جاتی ہیں۔ اس دن دریا کے اس طرف دنیا کے سب سے بڑے جنگجو آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف جوان بہادر اور غیرت مند مسلمان جلال الدین خوارزم شاہ، اور دوسری طرف وہ آفت جسے تاریخ چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں اسلامی تاریخ کا وہ موڑ جہاں ایک نوجوان مسلمان نے اپنی قوم، اپنی سرزمین اور اپنی غیرت کے لیے دنیا کے سب سے خونخوار دشمن کو للکارا۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایمان، ہمت اور غیرت کا قصہ ہے۔ 12ویں صدی کا آخری دور۔ خوارزم ایک طاقتور مسلم سلطنت تھی۔ ایران، افغانستان، ترکستان اور وسطی ایشیا کا بڑا حصہ ان کے قبضے میں تھا۔ شہروں میں بلند مینار، بازاروں کی روشنی، قافلوں کی آمد و رفت اور علم و ہنر کی چمک۔ خوارزم ایک مسلم سپر پاور تھا۔ سلطان محمد خوارزم شاہ جلال الدین کا والد اپنی طاقت پر اتنا غرور کرتا کہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھتا تھا۔ یہاں سے تباہی کا آغاز ہوا، مگر جلال الدین خوارزم شاہ ایک باہمت، نڈر، سچا اور غیرت مند نوجوان۔ بچپن سے اس کے اندر ایک عجیب سی چمک تھی۔ تلوار چلاتا تو لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ گھڑ سواری میں بے مثال، ایمان اور غیرت دونوں بلند، سپاہیوں میں مشہور تھا یہ لڑکا ایک دن اپنے باپ سے زیادہ قابل نکلے گا۔ مغل قبائل، وحشی، مضبوط، بے رحم، تیموجن چنگیز خان کا سردار، ایک ایسا شخص جو دشمنوں کو زندہ چھیل دیتا، شہروں کو آگ لگا دیتا اور پورے قبیلے مٹا دیتا۔ اس کی فوج، گھوڑے ہوا کی طرح دوڑتے، تیر بارش کی طرح گرتے، اور مغل سپاہیوں کو موت کا خوف ہی نہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن چنگیز خان نے مسلم دنیا کی طرف قدم رکھا۔ اس نے تجارت کے لیے خوارزم ایک قافلہ بھیجا، لیکن سلطان محمد کے غلط جاسوسوں نے ان بے گناہ تاجروں کو جاسوس کہہ کر قتل کر دیا۔ یہ چنگیز خان کے لیے ناقابل معافی توہین تھی۔ اس نے پیغام بھیجا، میرے لوگوں کو کیوں مارا؟ لیکن جواب میں بشیر کو بھی مار ڈالا گیا، اور یہاں سے وہ آگ بھڑکی جس نے پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مغل فوج طوفان کی طرح چلی، ایک شہر، پھر دوسرا شہر، پھر تیسرا شہر، اترار، بخارا، سمرقند، خون کے دریا بہہ گئے۔ مساجد جلا دی گئیں، مدارس ویران ہو گئے، بازار تباہ،
لاکھوں لوگ قتل، عورتیں غلام بنا لی گئیں، بچے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ سلطان محمد اپنی قوم اور فوج کو چھوڑ کر بھاگ گیا، مگر اس کا نوجوان بیٹا جلال الدین، وہ اس وقت پوری مسلم دنیا کی آخری دیوار بن گیا۔ جلال الدین کے پاس صرف 3000 سپاہی اور چنگیز خان کے پاس 70,000۔ لیکن جلال الدین نے کہا، موت سے پہلے غیرت کے ساتھ جینا بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر گونج اٹھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان سپاہی دشمن پر ٹوٹ پڑے، مغل تیر برساتے گئے، ہوا لال ہو گئی۔ جلال الدین پہلا کمانڈر گراتا، دوسرا کاٹتا، تیسرا ختم کرتا گیا۔ چنگیز خان دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت تھی۔ چنگیز نے دنیا کی ہر فوج توڑ دی تھی، مگر اس نے آج پہلی بار ایک نوجوان مسلمان کو دیکھا جو موت کو آنکھوں میں ڈال کر لڑ رہا تھا۔ لیکن مغل بہت زیادہ تھے، مسلمان سپاہی شہید ہوتے گئے۔ جلال الدین دریا کے کنارے آ پہنچا، لوگ چیخے، سلطان آپ ڈوب جائیں گے۔ جلال الدین نے اپنے گھوڑے کو دریا میں دوڑایا اور ایک زبردست چھلانگ لگا کر دریا پار کر گیا۔ چنگیز خان نے یہ منظر دیکھا تو بول اٹھا، یہ بہادر آدمی ہے، ایسی ماؤں کو سلام جو ایسے شیر پیدا کرتی ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس میں چنگیز خان نے کسی مسلمان کی تعریف کی۔ جلال الدین بچ تو گیا، مگر اس نے ہر شہر، ہر بستی، ہر سردار اور ہر مسلمان کو چنگیز کے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ ایران، افغانستان، ہندوستان کی طرف نکل کر اس نے مغلوں پر کئی حملے کیے، لیکن مسلم دنیا اس وقت بہت کمزور تھی، کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ آخر ایک روز پہاڑوں میں چھپے ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے چنگیز خان کے سامنے صرف ایک ہی دیوار تھی اور وہ تھی جلال الدین خوارزم شاہ۔ ہماری زندگی کے لیے کیا سبق ہے؟ قومیں اس وقت تباہ نہیں ہوتی جب دشمن طاقتور ہو، بلکہ جب ان کے لیڈر کمزور ہوں۔ سلطان محمد کی غلطیاں اور غرور نے پوری امت کو تباہ کر دیا، مگر جلال الدین نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک اکیلا مومن بھی پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جلال الدین خوارزم کی طرح کھڑے ہوتے ہیں یا سلطان محمد کی طرح بھاگ جاتے ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک سلطان کی نہیں، یہ غیرت، ایمان اور ہمت کا پیغام ہے۔ اگر آپ کو بھی جلال الدین بمقابلہ چنگیز خان کی یہ ڈاکومنٹری پسند ہے تو ہمیں فالو کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔